بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ میں رانا محمد شفیق خان اسروری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں وہی معزز شخصیات تشریف فرما ہیں جو آپ کی جانی پہچانی ہیں اور اس پروگرام کے آغاز ہی سے ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے علم و فضل سے کتاب و سنت کی روشنی میں خوب رہنمائی فرما رہی ہیں۔ یعنی میری دائیں طرف تشریف فرما ہے حضرت مولانا سید طیب الرحمن زیدی، حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب اور ہمارے محترم ہمارے استاد حضرت مولانا ارشاد الحق عصری۔ تینوں بزرگ ہمارے اس پروگرام کے موضوع قرآن مجید کے فوائد کیسے حاصل ہوں اس پر گفتگو فرما رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کے فوائد ہیں کیا، ان کو جاننا چاہیے۔ انہی فوائد کے ضمن میں پچھلے پروگراموں میں یہ بحث ہوئی کہ قرآن مجید جو ایک معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے وجوہ اعجاز میں پہلا فائدہ جو ہے وہ ہے اس کی تاثیر، اور تاثیر کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ شفا کی حیثیت رکھتا ہے قرآن پاک۔ ہر قسم کی بیماری، خواہ جسمانی ہو یا روحانی، طبعی ہو یا غیر طبعی، ظاہری ہو یا باطنی، قرآن پاک تمام بیماریوں کے لیے شفا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور بیماریوں ہی کے ضمن میں اور شفا کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو شفاء لما فی الصدور کہا ہے، یعنی دلوں کی بیماریوں کی، سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے، دوائے شافی ہے، شفائے کاملہ ہے۔ اور پھر جب بات چلی دل کی بیماریوں کی تو پھر دل کی بیماریاں وضاحت کے ساتھ اختصار اور تفصیل سے ہمارے یہ معزز مہمان ہمارے سامنے رکھتے رہے۔ حسد کی بات ہوئی، تکبر کی بات ہوئی۔ تکبر کی بات ابھی جاری تھی کہ ہمارا پچھلا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ آج اس کی ایک جہت جو ہے اس پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے علم پر تکبر۔ کوئی شخص تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے تو وہ اتراتا پھرتا ہے، دوسروں کو اپنی نگاہوں میں ہیچ جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ تمام علوم پر حاوی ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور اتنا علم نہیں جانتا جتنا وہ جانتا ہے۔ ہم اپنے ان معزز مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ رہنمائی حاصل کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ کسی کو اپنے علم پر اترانا چاہیے، تکبر کرنا چاہیے، یا علم جو ہے وہ خشیت پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے، انکسار پیدا کرتا ہے۔ تو میں حسب معمول اپنے مرجع جناب مولانا ارشاد الحق عصری کی طرف جاتا ہوں اور یہ سوال ان کے حضور پیش کرتا ہوں، ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی جو بیماریاں ہیں جن کی نشاندہی ہم مسلسل کر رہے ہیں، اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو ترکیبات ہو سکتی ہیں ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جی۔ دل کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری تکبر ہے، جس طرح کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بری بیماری ہے۔ اور تکبر کی مختلف جہتیں اور مختلف اس کی نوعیتیں، جس میں سے ایک تو حسب و نسب کے اعتبار سے ہے، جس کا اور تذکرہ ہم اس پہلے پہ ہو چکا گفتگو کر چکے ہیں۔ ہے، پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ پھر اسی جاہ و طرح منصب کا۔ ہاں جی، اسی طرح انسان جب کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے تو وہ بھی بسا اوقات تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علم تفوق کا ذریعہ ہے، علم
فضیلت کا برتری باعث ہے، برتری کا باعث برتری ہے۔ کا، فضیلت کا اور مرتبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والا نہ جاننے والا کبھی بھی یکساں اور برابر نہیں ہے۔ جاننے والے کی فوقیت اور برتری یہ تمام کے نزدیک مسلم ہے۔ علم کی اپنی فضیلت کی ہے، اپنی فضیلت احادیث کی کے اندر وجہ سے بیان ہے، قرآن پاک میں بیان ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن کو جیل میں بھجوا دیا گیا تھا، اور جیل میں بھجوانے میں بادشاہ کی بیوی کا کردار تھا، یعنی شاہی گھرانے کا ایک قسم کا مجرم بنا کے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تعبیر رویا کا جو علم عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ، سبحان اس کی برکت سے بادشاہ ہی مجبور ہو گیا کہ وہ انہیں جیل کی کال کوٹری سے نکال کے تخت شاہی پہ لا بٹھائے۔ سبحان اللہ۔ علم تفسیر میں یعنی قرآن مجید میں سورۃ یوسف پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی واقعے کی عکاس۔ آپ اسی طرح دیکھیں، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، علم کی برتری کا اندازہ تو آپ اس سے لگائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور ان کا جتنا لاؤ لشکر ہے وہ سب ان کے سامنے حاضر ہے، اور اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوانات بھی، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، سب ان کی خدمت میں سامنے حاضر، لیکن ان میں ایک ہدہد نظر نہیں آتا، ہدہد نظر نہیں آتا۔ وہ پوچھتے ہیں ہدہد کہاں گیا ہے، اور بغیر اجازت کے کیوں گیا ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول عذر پیش نہ کیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہدہد تھوڑے وقفے کے بعد آتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خبر دیتا ہے، اور خبر بھی ان الفاظ سے کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ علم دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، علم سے لبریز ہو کر لبریز ہو کے آیا ہے، وہ ایک چیز کو جان کے آیا ہے کہ ہمارے ہی پڑوس میں ایک عورت کی بادشاہت ہے، اور وہاں سورج کو سجدہ کرنے والے لوگ، اللہ اکبر کبیر۔ اب اس حقیقت سے سلیمان علیہ السلام کی اتنی وسیع سلطنت ہونے کے باوجود وہ اس بات سے بے خبر تھے، اور جو بات ہدہد کے بارے میں انہوں نے کہی تھی، ہدہد کو سچا سمجھ کے اس کے علم کا اعتراف کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا، نہ صرف چھوڑا بلکہ اس کی بات پہ اعتماد کیا، اور سارا معاملہ آگے چلایا، جس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ مطلب تو اشارہ کرنے کا یہ تھا کہ علم بلا شبہ فوقیت کا، برتری کا، مرتبت کا سبب بنتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے حیوانات میں بھی، حتیٰ کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال لے اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ اور 1 مرتبہ جناب مٹی سے دھوئے بغیر وہ پاک صاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہی کتا اسی جنس کا، یہاں ضمن ایک چیز آ گئی ہے کہ کتے کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ جب اس کا برتن دھویا جائے جھوٹا جس میں وہ منہ ڈال لیتا ہے تو 7 بار دھویا جائے اور 1 بار مٹی سے دھویا جائے۔ اب حکمت کی بات ہے نا کہ طب یہ بتاتی ہے، سائنس یہ بتاتی ہے کہ کتے کے لعاب میں زہریلے جراثیم ہوتے ہیں، اس زہر ناکی کا تریاق صرف نشادر میں ہے، اور نشادر اگر آدمی بازار سے خریدے تو کتنا خرید سکتا ہے؟ تو سب سے آسان کیا معاملہ ہے؟ مٹی۔ مٹی کے اندر وہ اجزاء موجود ہوتے ہیں، نشادر کے وہ خاصیت جو ہے وہ مٹی میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جب کہ نہ خوردبین ایجاد ہوئی تھی، نہ سیاسی تجزیے کی لیبارٹریاں ایجاد ہوئی تھیں۔ یہ بات آپ نے بجا فرمائی، ہم سائنسی نقطہ نظر سے نبی علیہ السلام کے اطاعت گزار نہیں ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کے ماننے ہم والے تو ان کے اطاعت گزار ہیں اس لیے کہ آپ نے آپ کو نبی اور اللہ کا رسول مانا ہے، لیکن ان کی کوئی ہماری بات عقل حکمت میں، کے بغیر۔ ہاں، ان کی بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، سائنس موافقت کرے نہ کرے، ہمیں آپ کی تابع داری کرنی، کیونکہ ہم رسول ہونے کے ناطے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو فرمائیں گے بلا شبہ وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ کسی راز سے خالی نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یعنی کسی مسئلے کی فلسفی پوزیشن یا سائنسی پوزیشن
وہ ہمارے علم سائنس میں بدلتی آئے، رہتی ہے، آئے یا نہ کبھی آئے، تحقیق کے ذریعے سے لیکن اللہ سکھائی کے جاتی ہے۔ رسول کا فرمان نہیں بدلا۔ آپ دیکھیے نا، اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ آپ نے یاد دلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر پانی میں یا کھانے میں مکھی گر جائے تو مکھی کو خالی اسی طرح نہ نکالو، مکھی کو وہ کھانے والی چیز یا پینے والی چیز سے اسی طرح نہ نکالو، بلکہ اس کو ایک دفعہ پھر ساری کو ڈبو، پھر ڈبکی دے، ایک دفعہ ڈبکی دو، ایک بار وہ خود گری ہے، ایک بار آپ ڈبو۔ آپ اس کو ڈبو، پھر اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو پھر کھائیں، صرف محض نکال کے نہ کھائیں۔ آپ کو یاد ہوگا اور معلوم ہوگا کہ بعض جو حدیث پاک کا مذاق کرتے ہیں، استہزاء اڑاتے ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، وہ نبی کے مقام اور مرتبے کو سامنے نہیں رکھتے، انہوں نے یہاں تک پھبتی کسی کہ اسلام مکھی چوس نہیں ہے، اسلام مکھی چوس نہیں ہے۔ لیکن جب ایک عرصے کے بعد سائنس نے یہ بات بتلا دی کہ مکھی کے دو پر ہیں، جو اس کے ایک پر میں جراثیم ہوتے ہیں اور بیماری کے، اور دوسرے پر میں جراثیم ہوتے ہیں کچھ شفا کے، یعنی اسی بیماری کی تریاق تریاق ہوتا ہے دوسرے پر، اور وہ ہمیشہ جس میں بیماری کے اثرات ہوتے ہیں وہ پر نیچے رکھتی اور دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتی۔ یہ سائنس نے بتلایا، اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا تو آپ کے اس فرمان سے وہ دنگ رہ گئے۔ اب جو بات اس کو سائنس کے نقطہ نظر سے مانتا ہے تو اس نے سائنس کو مانا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کی بات، آپ کے ارشاد کی پابندی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ سائنس اس کی موافقت کرتی۔ لیکن حکمت کے بغیر وہ بات علیحدہ آپ مسئلہ چلا ہے، رہے تھے علم کے حوالے سے کتے کی، وہ علیحدہ بات ہے، بات کر رہا تھا میں کتے کی، وہیں سے آپ نے بات نکالی اور بات چل نکلی، تو میں نے کہا کہ یہ بات بھی مناسب ہے، کر دی جائے۔ چاہیے باتیں۔ تو کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو آپ نے فرمایا کہ ایک بار مٹی سے دھوو، 7 بار پانی سے دھوو، تب وہ برتن پاک صاف ہوگا۔ لیکن یہی کتا ہے، یہ اس کو اگر آپ شکار کرنے کی تعلیم دے دیں، شکار کا علم اسے حاصل ہو شکار گیا، کس طرح کیا جاتا ہے کہ تم نے شکار کیے ہوئے پرندے کو یا جانور کو پکڑنا ہے، کھانا نہیں، ٹرین کر لیا جائے۔ کیونکہ کتا ہے یا جو شکاری جانور ہے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب تو لوگوں نے چیتے اور شیروں کو بھی سدھا دیا ہے، کتے کو ہی نہیں، کتے کو نہیں، شیروں کو بھی سدھا ایسے دیا، وہ بھی تو کتے کے وہ بھی حکم میں کتا آ مان جاتے لیا، ہیں۔ وہ بڑا کتا ہے، یہ چھوٹا واقعہ بھی کتا ہے نا جو اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی، جی جی جی، سلط سلط علیہ قلب من قلاب کا، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کا۔ اس پہ تو شیر خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتے کو سدھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شکار کو پکڑ لے اور شکار کو منہ نہ لگائے، کھائے نہ، بس پکڑ لے اور مالک کے آنے کا انتظار کرے، یہ اس کو سدھانا اور یہ اس کو سکھانا ہے۔ یہ اگر کتا سیکھ لے تو اس کتے کا پکڑا ہوا جانور جو ہے وہ کھانا جائز ہے ذبح کر کے، اور جو کتا شکار کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا پکڑا ہوا جانور یعنی کھانا علم میں درست بہرحال برتری برتری ہے۔ ناظرین کرام، بات ابھی جاری ہے کہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے پر جانے سے پہلے مولانا ارشاد اللہ قصری علم کی برتری کے حوالے سے ایک سکھائے ہوئے یعنی علم والے کتے کی بات کر رہے تھے، تو آئیں مولانا کی طرف جاتے ہیں اور ان کی بات جو ہے مزید سنتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جی، کتے کی تو بات اصل میں ضمناً ہے، بات تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ علم تفوق کا، برتری کا، مرتبت کا باعث ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ پرندے ہیں، پرندوں کو بھی یہی شکار سکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ طوطے جن کو بولنا سکھایا جاتا ہے، اور وہ جو بولتے نہیں ہیں، اب بولنے والے کی قیمت اور قدر و منزلت اور ہے، جو بولنے والا نہیں ہے دونوں طوطے۔ یہ ایک بیل ہے جس کو آپ ہل چلانے کی طریقہ ٹریننگ دیتے ہیں، اس کی قیمت اور ہے، اور جو ہل چلانا نہیں جانتا وہ کھیتی میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی پوزیشن اور اس کی نوعیت علیحدہ ہے۔ یعنی برتری علم کی اپنی جگہ مسلم ہے، جو وہ جہاں کہیں بھی ہو، انسانوں میں نہیں، حیوانوں میں بھی۔
کتے کی بات ہو رہی تھی کہ جب اس کو یہ سکھایا گیا کہ اس نے شکار کو پکڑنا ہے، اسے کھانا نہیں ہے، تو اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ جب تک یہ کتا اپنے اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے اس کا شکار حلال ہے، لیکن جب یہی سیکھا ہوا کتا شکار پر منہ مارتا ہے، اسے کھاتا ہے، علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اس میں ہرس پیدا ہوگی خود کھانے کی۔ تو ہرس جب کسی بھی عالم میں آ جائے اس کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا آپ کی بات سے نا مزید بات نکلتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے نا کہ علم کے لیے ضروری ہے عمل، عمل اس پہ ہم بات کریں گے۔ ابھی مولانا نے جو ایک نقطہ اٹھایا تھا نا کہ علم کا تکبر جو ہے وہ تو اپنا بعد کی بات ہے، علم کو یہ ہے حیثیت کہ یہ برتری کا باعث ہے، علم کی فضیلت ہے۔ احادیث میں بے شمار احادیث ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والے کی بھی فضیلت بیان کی ہے، جو طالب علم ہے، علم والے کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ بہرحال علم میں عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، سعادت بھی ہے، فضیلت سب کچھ ہے۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس بارے میں یہ ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو علم وہ ہے جو انسان اپنے تجربات کے ساتھ حاصل کرتا ہے، کسی سے سیکھتا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور جو شخص یہ تجربات کے ساتھ سائنسی علوم کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، عالم بنتا ہے، سائنسدان بنتا ہے، ایک تو یہ علم ہے۔ ایک علم وہ ہے جہاں تک انسان جا نہیں سکتا، جہاں تک انسان کی پہنچ نہیں ہے، وہ علم ہے وحی کا علم۔ وہ صرف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، ہمیں کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، ہماری منزل کیا ہے، آخرت آئے گی، وہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ یہ سب جو علوم ہیں ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں وحی کے ذریعے۔ اس علم وحی تک کوئی انسان نہیں جا سکتا، اور یہ جو علم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے، اگر ہم یہاں بجائے عاجزی پیدا کرنے کے تکبر پیدا کر لیں تو اس علم کے تقاضوں کے منافی ہے۔ خاص طور پہ علم وحی جس کو حاصل ہو جائے اس پر لازم ہے کہ اس کے اندر تواضع ہو، تکبر نہ آئے۔ تکبر آ جائے گا تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ علم میں نے دیا ہے، سب کچھ میں نے بتایا ہے، تم نے کیا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے سیکھا، اب بڑا تو میں ہوں، تم کیسے بڑے بن رہے ہو۔ دنیا کے علوم وہاں بھی یہ نہیں چاہیے کہ جس کے پاس علم ہے وہ متکبر بن جائے، بڑا بن جائے، کسی کو قسم نہیں۔ علم دنیا کا علم ہے یا وحی کا علم ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عالم کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اس لیے کہ اس نے علم آگے دینا ہے۔ جب کوئی چیز کسی کو دینی ہوتی ہے وہاں جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، وحی کا علم ہے۔ اگر اس عالم کے اندر کچھ تکبر آ جائے، کوئی بڑائی آ جائے، خود کو سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، کہ اس کی شان کے مخالف ہے، شان کے مطابق نہیں ہے۔ ایک عالم کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے سماعت فرمائی دونوں بزرگوں کی گفتگو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ خشیت والے، اللہ سے ڈرنے والے، عجز اختیار خشیت کرنے کی والے۔ بات رانا صاحب ابھی بات ترتیب سے چلیں، یہ جو بات مولانا یونس صاحب حفظہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے یہ بالکل درست ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں علم کے تکبر کے ناطے، اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبردار کیا ہے، جس کے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ علم تفوق کا، برتری کا، مرتبت کا باعث ہے۔ تو بسا اوقات یہی علم انسان کو جب خراب کرنے پہ آتا ہے تو وہ دوسرے صاحب علم کی حقارت، اس کو بے مقصد اور اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے علم کی برتری منوانے کے لیے لوگوں کے ساتھ مناظرے اور لوگوں کے ساتھ مجادلے یہ شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ میرے پاس علم کتنا ہے، فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اسی حوالے سے کہ آپ نے من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ علماء کے ساتھ جو ہے مناقشات کرے، ان کے ساتھ باتیں کرے، جھگڑے، اور دوسرا کیا، اول یماری بے صفحا، یا بیوقوفوں کو نیچا دکھانے کے لیے، اللہ، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، بڑا عالم ہے جی، کیا کہنے اس کے، بہت بڑا خطیب، بہت بڑا عالم ہے، اس نیت سے کہ لوگ مجھے بڑا جانیں۔ آپ کے الفاظ اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کے توجہات کا مرکز بننے کے لیے
کہ لوگ میری طرف ملتفت ہوں، لوگ میری طرف آئیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، آپ نے فرمایا ادخلہ اللہ النار، کہ جو آدمی یا جو علم حاصل کر کے یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی توجہات کا مرکز بنوں اور لوگ میرے میری واہ واہ کریں، اور میری واہ واہ کریں، میرے علم گرویدہ کا، ہو میری جائیں۔ خطابت کا جو ہے نا وہ اعتراف کریں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کرے گا۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے جو علم پڑھ کے اپنے دل میں تکبر کے اور بڑا بننے کے اثرات رکھتا ہے۔ علم سے تو چاہیے خشیت پیدا ہونی، انکساری۔ علم تکبر کے لیے نہیں ہے، علم عمل کے لیے ہے، علم عمل کے لیے ہے، اور اللہ ذوالجلال کی خشیت اور انکساری کے مولانا کہیں میں نے پڑھا تھا کہ علم ایسا دریا ہے کہ جس کا کوئی ایک یا دو گھونٹ لیتا ہے وہ بدمست ہو جاتا ہے، اور اس بدمستی کا علاج یہی ہے کہ وہاں سے اور زیادہ پانی لیا جائے۔ تو جیسے جیسے وہ پانی پیتا جاتا ہے اس کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر توسع پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، انکسار آ جاتا ہے۔ کیا خوب آپ نے فرمایا جی، بات جاری رکھیں۔ دیکھیے نا جی، علم تو چیز ہی ایک ایسی ہے کہ جس کی حد نہیں، باوجود کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ چیز بھی آپ کو سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال نے آپ کو فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کل رب زدنی علما، سبحان اللہ، اور سبحان رب اللہ، کیا زدنی نقطہ علم، بیان۔ اے اللہ مجھے علم اور عطا فرما۔ یعنی جتنا اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا کسی اور کو نہیں سکھایا، کسی اور کے پاس اتنا علم، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا گیا اور آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہی کہنا چاہیے ہر مرحلے پہ کہ رب زدنی علما، میرے علم کو اور زیادہ۔ اور اضافہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانوں کی طرح ضروریات نہیں ہیں، ہم اللہ ذوالجلال سے کیا کچھ طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مانگا ہے وہ علم مانگا ہے، اور سبحان اللہ اللہ۔ رب العزت نے بھی علم مانگنے کا ہی حکم دیا ہے، کچھ اور مانگنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان علماء کرام، یہ محترم ہستیاں کس للہیت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہمیں فائدے کی باتیں بتا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے نئی نئی جہتیں علم کی اور موضوع کی رکھ رہی ہیں۔ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن وہی ایک مجبوری کہ ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی مجلس میں، اگلی نشست میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔